بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک بھلائی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ درود پاک آپ بھی پڑھ لیجئے اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک۔ پیارے بھائیو، آج ہم سیکھتے ہیں نماز میں قیام کی سنتیں۔ قیام کی کون سی سنتیں ہیں؟ قیام کی سنتوں میں پہلی سنت یہ ہے کہ مرد ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، چھنگلیاں اور انگوٹھے کو کلائی کے اگل بغل اور باقی انگلیوں کو ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے۔ نمبر 2، ثنا پڑھنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا۔ نمبر 3، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 3، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 5، ان تینوں کو یعنی سبحانک اللہم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کو ایک دوسرے کے فوراً بعد پڑھنا۔ نمبر 6، ان تینوں کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 7، آمین کہنا۔ نمبر 8، آمین کو بھی آہستہ کہنا۔ نمبر 9، تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا۔ نماز میں تعوذ و تسمیہ قرات کے تابع ہیں، مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ و تسمیہ مقتدی کے لیے سنت نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص کی کوئی رکعت رہ گئی ہو تو وہ اپنی رکعت کو پورا کرنے کے لیے تعوذ و تسمیہ پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 10، تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا۔ نمبر 11، تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیام کی سنتیں ہیں۔ اللہ پاک ان سنتوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔